بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم پڑھیں گے سود اور تجارت کے بارے میں۔ تو سود اور تجارت کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں قرآن مجید میں؟ جو سود کھاتے ہیں تو وہ قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ مال تجارت بیچنا بھی تو ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو یہاں پر سود اور تجارت سے کیا مراد ہے؟ دیکھو سود کیا ہوتا ہے؟ سود وہ ہوتا ہے جسے آپ نے کسی سے 1,00,000 روپے لیے، ٹھیک ہے، اور 1,00,000 روپے آپ نے لیے 1% یا 2% کے حساب سے 1 سال کے لیے۔ تو اس کے آپ نے ایک سال بعد آپ جو اس کو ریٹرن کرو گے 1,00,000 کا 1,10,000 روپیہ آپ اس کو ریٹرن کر رہے ہو، ٹھیک ہے، واپس دے رہے ہو۔ تو وہ جو 10,000 روپے ہوا وہ ہے سود کی راشی جو کہ آپ نے لینے سے پہلے اماؤنٹ کو فکس کرا تھا۔ اس سود کی راشی کو اللہ نے حرام بتایا ہے۔ اور تجارت، اب لوگ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو، اب تجارت کا جو مطلب ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ تجارت کا مطلب ہوتا ہے کاروبار۔ جیسے آپ کوئی بزنس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب بزنس آپ نے شروع کیا، اب بزنس میں آپ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ پیسہ لگایا آپ نے بزنس میں لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کو اس میں فائدہ ہی ہوگا، ہے نا؟ تو یہ آپ کا تجارت یعنی کہ یہ آپ کو اللہ نے حلال کیا ہے کیونکہ اس سے یہ آپ کے لیے روزی ہے۔ تو وہ تجارت اس لیے ہے کیونکہ اس میں آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کو اس کے اندر فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ اس میں آپ نے کوئی راشی طے نہیں کی، لیکن سود میں آپ جو راشی آپ کو اگر نقصان بھی ہوگا، مان لو آپ نے جس سے 1,00,000 روپے لیے تھے آپ اس کو 1,10,000 روپے دے دو، مان لو آپ کو اس کا 1,00,000 روپے کا نقصان ہو گیا، لیکن آپ کو سامنے والے کو 1,10,000 روپے دینے ہی ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے یہ اس کو طے کرا تھا۔ تو یہ سود ہے، تو اس لیے اسے اللہ نے حرام دیا ہے قرآن مجید میں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سود اور تجارت کے بارے میں سمجھ چکے ہو تو یہ آپ اس چیز کو لینے سے باز آ جاؤ، سود لینے سے باز آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ آپ سود نہ لیا کرو، قرآن کے حساب سے آپ سود مت لو۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو انسان سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے مطلب اس نے اگر مان لو اس کو پہلے نہیں معلوم تھا سود کے بارے میں تو اللہ نے اسے کیا دی؟ نصیحت دی، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو نصیحت پہنچی تو اب آپ اس سود لینے سے باز آ گئے، تو بس اس کا جو پہلے والا معاملہ تھا وہ اللہ نے اپنے سپرد لے لیا۔ اب وہ اللہ جانتے ہیں کیونکہ اللہ تو خوب جانتے ہیں، تو وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے وہ اللہ اپنے اوپر حصے لے لیں گے۔ تو